امت ایک ہی فبعث اللہ النبیین، بس مبعوث کیا اللہ نے انبیاء کو، بھیجا اللہ نے انبیاء کو مبشرین خوشخبری دینے والے ومنذرین اور ڈرانے والے، وانزل معهم الکتاب اور نازل کی ساتھ ان کے الکتاب بالحق کے ساتھ حق کے، لیحکم بین الناس تاکہ فیصلہ کرے درمیان لوگوں کے، فیما بیچ اس چیز کے کہ جو اختلافو فیہ اختلاف کرتے تھے وہ بیچ اس کے، ومختلف فیہ اور نہیں اختلاف کیا بیچ اس کے، الا الذین اوتوہ مگر انہی لوگوں نے کہ جو دیے گئے کتاب، من بعد ما جاءتہم البینات بعد اس کے کہ آئیں پاس ان کے روشن دلیلیں، بغیم بینہم سرکشی کرتے ہوئے درمیان آپس کے، فہدی اللہ الذین آمنوا بس ہدایت دی اللہ نے لوگوں کو جو ایمان لائے، لما اختلفوا فیہ من الحق واسطے اس چیز کے کہ اختلاف کیا بیچ اس کے، حق سے بإذنہ ساتھ اپنے حکم کے، واللہ یہدی من یشاء اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، الی صراط مستقیم طرف سیدھے راستے کے، ام حسبتم کیا گمان کرتے ہو تم، ان تدخلوا الجنہ یہ کہ داخل ہو جاؤ گے تم جنت میں، ولما یاتکم اور جب کہ نہیں آئی پاس تمہارے، مثل الذین حالات یا مثالیں، الذین ان لوگوں کی خلاؤ جو گزر چکے، من قبلکم تم سے پہلے، مستہم الباساء پہنچی ان کو تنگی، والضراء اور تکلیف، وزلزلوا اور ہلا دیے گئے جھنجھوڑ دیے گئے، حتیٰ یہاں تک یقول الرسول کہا رسول نے، والذین آمنوا معہ اور ان لوگوں نے جو ایمان لائے ساتھ اس کے، متى نصر اللہ کب آئے گی مدد اللہ کی، الا خبردار ان نصر اللہ قریب بے شک مدد اللہ کی قریب ہی ہے۔ کان الناس امتا واحدہ، ابتداءً شروع میں سارے لوگ ایک ہی راستے پر تھے، ایک ہی خیال کے تھے، ایک ہی جماعت اور ایک ہی امت متصور کیے جاتے تھے، یعنی ان میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہ تھا۔ مکابرین تفسیر نے لکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو جو تربیت دی اساس دین کے لحاظ سے، یعنی عقائد، وہ یہی تھی اللہ ایک ہے اور ہم اس کی زمین پر آباد کیے گئے ہیں، اور ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اس کے حکموں کو آنے کے بعد مان لیں، ان کے مطابق زندگی بسر بعد ازاں لوگ آہستہ آہستہ مزاج کے اختلاف سے، سوچ کے اختلاف سے ایک دوسرے سے کچھ دور ہوتے گئے اور ان میں اختلاف پیدا ہوتا گیا، یہاں تک کہ بعض نیک لوگوں کو انہوں نے مرجع خلائق بنا لیا، اور جب وہ مر گئے تو مرنے کے بعد پہلے ان کی تصویریں اور فوٹو بنائے، ان کی قبروں کو اپنی عقیدتوں کا مرکز بنایا، پھر جب حوادثات زمانہ کی وجہ سے قبریں نابود ہو گئیں تو ان لوگوں نے ان کے خیالی بت بنا کر محبت اور عقیدت میں غلو کرتے ہوئے ان کی پوجا پاٹ شروع کر دی، تاکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا کہ اب لوگوں میں جو اختلاف پیدا ہوا ہے اس کی اصلاح کی جائے۔
پھر یہ سلسلہ یکے بعد دیگرے جاری رہا اور انبیاء اور رسل دنیا میں آتے گئے۔ یہاں فرمایا کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک ہی جماعت تھے، ایک ہی امت تھی۔ فبعث اللہ النبیین، اللہ نے نبیوں کو بھیجا۔ یہ ذکر نہیں کہ کیوں بھیجا، کیا وجہ بنی کہ اللہ نے نبیوں کو بھیجا۔ تو اسی بات کو اللہ پاک نے سورہ یونس کی آیت نمبر 19 میں اور واضح کیا۔ فرمایا وما کان الناس الا امۃ واحدہ، نہیں تھے لوگ مگر ایک ہی امت، فاختلفوا، بس انہوں نے اختلاف کیا۔ یعنی پہلے لوگ ایک ہی امت، ایک ہی جماعت، فاختلفوا، پھر انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، ان میں اختلاف پیدا ہوا۔ یہاں بھی اختلاف کا ذکر محذوف ہے، اور یہ کلام کی بلاغت ہوا کرتی ہے کہ جس چیز کا ماں باپ تفصیلی تذکرہ ہو اس کی نشاندہی نہ بھی کی جائے تب بھی مراد وہی بات ہے جس کا تذکرہ ماں باپ ہو رہا ہے۔ فرمایا اللہ نے نبیوں کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور ان کے ساتھ ایک کتاب بھی حق والی نازل فرمائی، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ۔ یہ ہے نبیوں کی بعثت کا مقصد۔ کیوں بھیجا اللہ نے؟ تاکہ لوگوں میں جن معاملات میں اختلاف واقع ہو گیا، لوگ جن معاملات میں اختلاف کر رہے ہیں، نبی اللہ کی کتاب لے کر ان کے درمیان آئے اور ان کو اچھے اعمال کی، اچھے کردار کی نتیجے کے لحاظ سے خوشخبری بھی دے، اور برے اعمال اور نافرمانی اور بے جا اختلاف کی وجہ سے اللہ کے آنے والے عذاب سے بھی ان کو خبردار اور متنبع کرے۔ یہ ہے وہ وجہ کہ جس وجہ کی بنا پر اللہ رب العالمین نے انبیاء اور رسل کو مبعوث کیا ہے۔ تو ایک بات بنیادی طور پہ یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ انسانوں میں اختلاف کا پیدا ہو جانا قدرتی اور فطری عمل ہے، اس کو دنیا کی کوئی قوت روک نہیں سکتی۔ یہ اختلاف پیدا ہونا ہے، یہ طبعی اور فطری عمل ہے۔ خالق فطرت نے اس چیز کو فطرت کا حصہ رکھا، اور امتوں میں اختلاف تو دور کی بات، آپ ایک گھر میں دیکھیں جہاں دو میاں بیوی ہوں، ایک کہتا آج دال پکنی چاہیے، دوسرا کہتا نہیں آج گوشت پکنا چاہیے۔ یعنی اپنی طبیعت یہ فطرت ہے۔ اسی طرح جہاں زیادہ اشخاص ہے، اب لوگ بعض دفعہ یہ سوال کرتے ہیں جی فلاں جگہ اختلاف کیوں؟ اللہ کے بندے جہاں افراد مختلف ہوں گے، سوچیں مختلف ہوں گی، وہاں اختلاف۔ البتہ تہذیب اور شائستگی کا تقاضا یہ ہے کہ دوسرے کے اختلاف اور اختلاف رائے کو احترام کی نظر سے دیکھا جائے، یہ نہیں کہ اس کے اختلاف رائے کو برداشت نہ کیا جائے اور اس کی تحقیر یا اس کی تذلیل یا اس کی توہین کی جائے۔ امور دنیاوی میں یہ اختلاف رائے بامی مشاورت سے حل کیا جا سکتا ہے، جس کو افہام و تفہیم یا کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر حل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن دین کے معاملے میں بھی اختلاف پیدا ہوا، اور اس کے پیدا ہونے کا سلسلہ جاری رہا اور جاری رہے۔ اللہ پاک نے یہاں اسی دینی اختلاف کا ذکر کیا۔ ابتداء لوگوں میں کوئی اختلاف نہ تھا، لیکن جب اختلاف پیدا ہوا تو پھر ہم نے قیامت تک کے لوگوں کا حل اس اختلاف کا حل یہ لوگوں کو بتایا کہ ہم نے اختلاف کو ختم کرنے کے لیے دو چیزیں دی، ایک نبی اور دوسری الکتاب۔ ایک نبی اور دوسری الکتاب۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین
ومنصرین وانزل معهم الکتاب بالحق، اور شریعت کے اندر اختلاف پیدا ہونے کے بعد جس طرح آگے اللہ نے فرمایا کہ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، ہدایت پانے کے لیے اور صراط مستقیم حاصل کرنے کے لیے اس دینی اختلاف کے اندر الکتاب اور انبیاء کی ذات یہ فیصلہ کن حیثیت ہے۔ تیسری کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں، ایسا کسی چیز کا وجود نہیں کہ جس وجود کو یا جس چیز کو اختلاف کے رفع کرنے کے لیے معیار سمجھا جائے۔ آج دیکھیں ہماری امت میں کتنے فرقے، ان گنت، بے شمار، اور کوئی کسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں، گمراہ ضلالت میں ڈوبے ہوئے لوگ۔ لیکن اس کے باوجود جب نبی کی ذات کی بات آتی ہے یا قرآن کی بات آتی ہے تو کسی کو چوں چراں کرنے کی، زبان سے انکار کی جرات اور جسارت نہیں ہوتی۔ عملاً مانے یا نہ مانے لیکن زبان سے ہی کہتا جی کہ ہم کیوں نہ مانے، ہم نبی کو بھی مانتے، ہم اللہ کی کتاب کو بھی مانتے۔ لیکن اس کے بعد امت میں کتنی محترم ہستی، کوئی بھی مولوی یا امام یا فقیہ یا پیر فقیر کیا ہو، صحابہ کرام میں سے خلفاء راشدین، جناب ابو بکر صدیق کی باری آئے گی تو کچھ لوگ عقیدت میں ڈوب کر کہیں گے کیا ہی کہتے، لیکن کچھ لوگ کہیں گے ہم نہیں مانتے ابو بکر کو، کیوں؟ اس نے فاطمہ کا حق غصب کیا باغ صدق۔ کچھ لوگ کہیں گے ہم نہیں مانتے اس لیے کہ اس نے علی کی خلافت کو دبایا، کہتے ہیں ایسے ہی ہے۔ جناب ابو بکر کی ذات پر بھی اتفاق نہیں ہو سکتا، تمام تر احتراموں کے باوجود جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آئے گی تو ایسے لوگ کہ جو خارجی ہیں، خوارج ہیں، وہ کہیں گے کہ ہم علی کو کسی صورت میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس لیے کہ عثمان کے قاتلوں کا پشت بنا وہ تھا، اس لیے کہ ام المومنین سے اس نے جنگ لڑی، اس لیے کہ اس نے یہ کیا۔ وہ یہ خارجیوں کی باتیں، ہم علی کو ایسی باتوں سے پاک سمجھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ان تمام بکواسات سے علی اسی طرح مبرہ ہے کہ جس طرح 14ویں کا چاند ہر داغ اور دبے سے پاک اور صاف ہوتا ہے۔ صرف عرض کرنے کا مدعا یہ ہے کہ کچھ لوگ بدنصیب ایسے بھی ہیں جو ابو بکر پہ تان کرتے ہیں اور کچھ لوگ معاذ اللہ ایسے ہیں جو علی مرتضیٰ پہ تان کرتے ہیں، یعنی اتفاق امت کا۔ آگے چلے آئیں صحابہ کی، ائمہ کرام کی بات، چار مشہور امام، حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد۔ حضرت امام مالک کے پیروکار کہتے ہیں ہم مالکی ہیں، ہم امام مالک کی تقلید تو کریں گے باقی کسی کو نہیں مانتے۔ امام ابو حنیفہ کے مقلد کہیں گے ہم امام ابو حنیفہ کی تقلید تو کریں گے باقی کسی کو نہیں جانتے۔ امام شافعی کے مقلد کہیں گے ہم امام شافعی کی تو تقلید کرتے ہیں باقی کسی کو نہیں جانتے۔ امام احمد بن حنبل کے مقلد بھی یہی بات کہیں، کسی ایک پر اتفاق ہو سکتا ہے۔ اور ایک اور طبقہ وہ کہتا تمہارے 4 امام ہیں تو ہمارے 12 معصوم امام، تمہارے 4 ہیں تو ہمارے 12، وہ 12 کے چکر میں پڑے۔ اتفاق تو نہ ہوا نا، ختم تو اختلاف کرنا، اور اختلاف ختم تب ہوگا کہ جب کسی متفق علیہ شخصیت پر اتفاق۔ تو اس کے لیے اللہ نے یہ فارمولہ بتایا، اور قیامت تک کے لیے قوموں کی ہدایت اور گمراہی، یہ جتنا بھی جب کلش ہے ہدایت و ضلالت والی،
اس میں اللہ تعالیٰ نے قاعدہ کلیہ بتا دیا کہ لوگ ایک ہی جماعت، ان میں کوئی اختلاف نہ ہو۔ جب اختلاف پیدا ہوا تو ہم نے نبی بھیجے اور کتاب کہ جائیے جا کر لوگوں کو میری کتاب سنائی، اور لوگوں میں اختلاف تبھی ختم ہوتا ہے کہ جب یہ معیار سامنے آ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد امت میں اختلاف پیدا ہوا۔ پہلا مسئلہ اختلاف کا یہ تھا کہ حضرت فوت ہوئے ہیں یا زندہ ہیں، آپ پر موت آئی ہے یا نہیں، آپ زندہ ہیں۔ حضرت عمر کا موقف تھا حضرت زندہ ہے، حضرت ابو بکر کا موقف تھا نہیں، آپ پر جو موت اللہ نے لکھ دی تھی وہ آ چکی، آپ زندگی 63 برس کی پوری کر چکے، ختم۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سمجھایا، لیکن حضرت عمر نے کہا ابو بکر ایسے نہیں۔ جناب ابو بکر نے قرآن پڑھ کر فرمایا انک میت وانہم میتون وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ یہ آیتیں سنی، فاروق اعظم کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، فرمایا مان لیا، آپ پر موت آئی۔ اختلاف ہوا، حل کس نے؟ الکتاب۔ فیصلہ کس نے کیا؟ الکتاب۔ اگلا مسئلہ کہ اب رسول اللہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کون جانشین؟ کیونکہ حضرت نے کسی کا تقرر نہیں فرمایا، نہ واضح وصیت فرمائی، اشارے ضرور کیے، کون ہو؟ اختلاف ہوا، مہاجر کہنے لگے ہم میں سے ہونا چاہیے، مہاجرین مکہ۔ انصار مدینہ کہنے لگے ہم میں سے ہونا چاہیے، دوسرے قبائل اپنا جو ہے حق جتلانے لگے۔ تو اس اختلاف کی کیفیت میں یہاں تک صورتحال پہنچی کہ لوگوں نے اختلاف میں آگے بڑھ کر ایک دوسرے کو ذاتی طور پہ للکارنا شروع کر دیا، حتیٰ ایک نعرہ یہ بلند ہوا کہ منا امیر و منکم امیر، لڑو نہ دو گروہ کر لو، ایک مہاجروں کا امیر ایک انصار کا۔ یعنی نبی کی وفات کے بعد ابھی پیغمبر اسلام کا جسم اقدس قبر میں نہیں اتارا گیا، اس سے پہلے امت ٹوٹ کر دو حصوں میں بٹ رہی تھی۔ تو اس حالت میں ایک آواز آئی، کہا لڑو نہ جھگڑو نہ، میری بھی سن لو۔ کیا جی؟ وہ کہنے لگے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الائمۃ من القریش۔ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد میرا جانشین قریش میں سے ہوگا۔ جب حدیث آئی انصار نے کہا اب ہمارا کوئی حق نہیں، اور قریش میں سب سے بہتر نبی کریم کی جانشینی کا حقدار ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی۔ یعنی امت کے دو بڑے گروہوں میں اختلاف کس نے ختم کیا؟ فرمان نبوی نے۔ اسی طرح تدفین نبوی کا کہ حضرت کو دفن کہاں کیا جائے، بعض نے کہا کہ مکے میں چونکہ آپ کی آبائی سرزمین ہے وہاں دفن کیا جائے، بعض نے کہا کہ جنت البقیع میں دفن کیا جائے، بعض نے کہا کہ نہیں وہاں دفن کیا جائے جہاں اکثر انبیاء دفن ہے، یعنی بیت المقدس میں۔ تو اس حالت میں بھی ایک کہنے والے نے کہا کہ نبی پاک نے فرمایا نبی کو دفن وہی کیا جاتا ہے جہاں نبی کی روح اللہ قبض کرتا، کیونکہ عائشہ صدیقہ کے حجرہ میں نبی اقدس کی وفات ہوئی، لہذا آپ کو وہیں دفن۔ اختلاف ہوئے، لیکن قرآن آیا اختلاف ختم ہو، پیغمبر کا فرمان آیا اختلاف ختم ہو۔ لیکن یہ امت آج میں کہتا ہوں کئی 73 فرقے پر، ہر فرقے میں کئی 73 فرقے بنے۔ کیوں ہے اختلاف؟ اس لیے کوئی کہتا ہے میرے پیر صاحب نے فرمایا، کوئی کہتا ہے میرے فقیر صاحب نے فرمایا، کوئی کہتا ہے میرے خطیب صاحب نے فرمایا،
کوئی کہتا ہے میرے طبیب صاحب نے فرمایا، کوئی کہتا ہے میرے عالم صاحب نے فرمایا، کوئی کہتا ہے میرے حضرت صاحب نے فرمایا، کوئی کہتا ہے میرے مولوی صاحب نے فرمایا، کوئی میرے امام صاحب نے فرمایا، کوئی کہتا ہے میری فقہ میں لکھا ہے، کوئی کہتا ہے میری کتاب میں لکھا ہے، کوئی کہتا ہے میرے فتوے میں لکھا ہے۔ جب یہ چوں چوں کا مربع اور بات بات کی بولیاں ہوں گی تو امت کہاں جمع ہو سکتی؟ آج کسی ایسے مرد قلندر کی ضرورت ہے کہ جو کہ کسی کی ضرورت نہیں، بس کتاب اللہ کافی اور پیغمبر کا فرمان کا۔ اور یہی مسلک اہل حدیث ہے، یہی دعوت ہے جس سے اختلاف کا خاتمہ۔ یہ الگ بات ہے کہ ہماری بدقسمتی کہ ہم عمل و کردار میں اتنے گندے ہو چکے ہیں کہ ہماری اس دعوت کی صداقت کی ہمارا عمل تردید اور تکذیب اور تضلیل کر رہا ہے۔ کاش کہ جو کچھ ہمارا مسلک اور ہماری دعوت، ہمارا عمل بھی اگر اسی کے مطابق ہو جائے تو رب کائنات کی قسم کسی کو انگلی اٹھانے کی جرت اور جسارت۔ اور آج بھی تمام تر خامیوں کے باوجود لوگ مجھے کہہ سکتے ہیں جی آپ میں یہ خامی ہے، کسی زید کو، کسی بکر کو، کسی عمر کو یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن آج بڑے سے بڑا کٹر سے کٹر مخالف بھی مسلک اہل حدیث پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ وہ بھی جانتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ کی قسم پر حق بات ہے تو اہل حدیث کی ہے، اس لیے کہ ان کی بات میں کتاب اللہ اور فرمان رسول اللہ کے سوا کوئی بات نہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ نے یہ فارمولہ بتا دیا ہے، فرمایا کان الناس امتا واحدہ، تھے لوگ ایک ہی امت، ایک ہی جماعت، فبعث اللہ النبیین، جیسا میں نے حوالہ دیا سورۃ یونس کی آیت نمبر 19 کا کہ ما کان الناس الا امتا واحدہ فاختلفوا، لوگ ایک ہی جماعت تھے لیکن ان کے اندر بعد میں اختلاف پیدا ہوا۔ یہاں بھی کہ لوگ ایک ہی امت تھے لیکن جب ان میں اختلاف ہوا تو فبعث اللہ النبیین، مبعوث کیا، بھیجا اللہ نے انبیاء کو، مبشرین، وہ نبی نیکوکار لوگوں کو، صالح لوگوں کو، پرہیزگار لوگوں کو خوشخبری دینے والے تھے، ومنذرین، اور نہ حق اختلاف کرنے والوں، اللہ کے نافرمانوں کو ڈراتے تھے کہ بعد آ جاؤ، ڈر جاؤ اللہ کی پکڑ سے، اللہ کی گرفت سے۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ان مبشرین اور منذرین انبیاء کرام کے ساتھ ایک کتاب بھی نازل فرمائی، بالحق، جو برحق کتاب۔ اس لیے یہ نبی اور کتاب کس لیے آئی؟ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ فیصلہ کرے درمیان لوگوں کے، کس چیز کا؟ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، بیچ اس چیز کے کہ جس کے اندر انہوں نے اختلاف کیا۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، اور اختلاف بھی عام لوگوں نے نہیں پیدا کیا، اختلاف بھی انہی لوگوں نے کیا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ کتاب عطا فرمائی۔ اور آج آپ دیکھیں عام لوگوں میں اختلاف نہیں ہوگا، وہ تو لکیر کے فقیر ہیں، سادے لوگ، جدھر چلائیں اختلاف اہل علم، جن کے پاس جتنی زیادہ کتابیں اور کتابوں کے انبار، اتنا ہی ان کے اندر سے فتنہ نکلے۔ اگر آج مولوی ایک ہو جائے تو قوم ایک نہیں ہو سکتی۔ چلو اختلافی باتوں کو چھوڑ دیں کہ بعض اختلافی باتیں ہیں، راجح مرجوح کی بات ہے، افضل غیر افضل کی بات ہے، جواز عدم جواز کی بات ہے، وجوب غیر وجوب، وہ الگ ہے، لیکن اتنا تو اختلاف ہے کہ نماز فرض ہے اور بے نماز کافر ہے۔ مولوی اسی بات پر اتفاق کر لیں کہ بے نماز کا جنازہ نہیں پڑھنا تو کوئی بے نماز رہ سکتا؟ مولوی اسی بات پر اتفاق کر لیں کہ جہاں غیر شرعی رسم ہوگی ہم نے نکاح نہیں پڑھنا تو رہ سکتا ہے یہ سلسلہ؟ لیکن مولوی تو کہتے ہیں سبحان اللہ جی، یہ تو ہمارے لیے اعزاز ہے کہ ہم کسی بڑے فاسق فاجر کا جنازہ پڑھائیں، ہزاروں لوگ ہوں گے، کیوں نہ ہم پڑھائیں؟ غریب کے جنازے میں نہیں آئے گی، جتنا بڑا زانی، فاسق، فاجر، بدماش، لٹیرا مرے گا، سبحان اللہ جی، بن تھن کے آتے ہیں کہ کیا لوگ کہیں گے اتنے بڑے اجتماع، اتنا بڑا حضرت صاحب نے جنازہ پڑھا دیا۔ تو یہ اختلاف والی باتیں جو متفق علیہ ہیں، اگر ان میں یہ اتفاق کر لیں تو معاملہ حل ہو سکتا ہے، امت سدھر سکتی ہے۔ اور میں علی وجہ البصیرت یہ کہتا ہوں
لوگوں کا بھی قصور ہے، لیکن 1%، 99% مولویوں کا، گدی نشینوں کا، پیروں فقیروں کا، ممبر و محراب پہ قبضہ جمانے والوں کا، اگر یہ درست ہو جائے تو امت اللہ کے فضل سے بغیر تقریروں کے سدھر جائے۔ لیکن جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے مولوی صاحب کی حالت ہے، ہمارے خطیب صاحب کی، ہمارے استاد صاحب، تو ہم اگر کر لیا تو کیا حرج ہے، اگر وہ بخشے گے تو ہم بھی بخشے جائیں۔ یعنی اس طرح لوگوں کے حوصلے بلند ہوتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اختلاف بھی انہی لوگوں نے کیا کہ جن کے پاس واضح اور روشن دلیلیں آئیں۔ اور کیوں کیا؟ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، یہ اختلاف انہوں نے اپنے مفاد کے لیے کیا، ایک دوسرے سے حسد کرتے ہوئے، بغض کرتے ہوئے، ضد کرتے ہوئے، ایک دوسرے کے حق کو تلف کرنے کے لیے، یعنی ذاتی اغراض کے لیے، ذاتی مفادات کے لیے، اپنی خواہشات نفسانی کی تکمیل کے لیے انہوں نے اختلاف کیا۔ لیکن اللہ نے بھی علاج بتایا کہ اختلاف اگر تم کرتے ہو تو میں بھی نبی اور کتابیں بھیج کر بتا رہا ہوں کہ صحیح روش کون سی اور غلط اور باطل روش کون سی۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، بس ہدایت دی اللہ نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ یہاں تقدیر کلام اس طرح بنے گی فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، یعنی معنی سمجھنے کے لیے آپ ہدایت دی اللہ نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے حق کے ساتھ اپنے حکم سے اس چیز سے کہ جس کے اندر انہوں نے اختلاف کیا۔ ہدایت دی اللہ نے ایمان والوں کو اپنے حکم سے حق کی طرف اس چیز سے کہ جس میں انہوں نے اختلاف کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اپنے حکم سے، اپنے اذن سے، اپنے فضل و کرم سے اختلاف سے نکال کر حق کی طرف ہدایت اور رہنمائی عطا کی۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اس لیے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے۔ یعنی بات واضح ہو گئی کہ اب اللہ ہدایت اسی کو دے گا کہ جو رب کے قائم کردہ معیار حق پر اپنے آپ کو ثابت قدم رکھے گا، کہ اس نے یہ تہیہ کر لیا کہ جی میں رائے حق سے برگشتہ نہیں ہونا چاہتا، دعا بھی ہے، خواہش بھی ہے، کوشش بھی ہے، اختلاف بھی اسے نظر آتا، لیکن وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں ان تمام اختلافات سے ہٹ کر صرف یہ بات دیکھوں گا کہ اللہ کا رسول کیا کہتا ہے، اللہ کی کتاب کیا فرماتی ہے، بس میں تو اسی چیز کو مان۔ فرمایا جو شخص اس چیز کو اپنا لیتا ہے وہ صاحب ایمان ہے، اور اللہ ایسے ایمانداروں کو باوجود اختلافات کثیرہ کے اپنے فضل و کرم سے ہدایت عطا کرتا حق کی طرف، اور اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرما دیتا ہے، اور جسے اللہ ہدایت دینا چاہے پھر کوئی اس کا راستہ روک نہیں سکتا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا گمان کرتے ہو تم، یعنی اے ایمان والو تمہارا گمان یہ ہے کہ تم یوں ہی جنت میں چلے جاؤ۔ یہ آیت کریمہ بالخصوص ان لوگوں کے حق میں اللہ نے نازل فرمائی کہ جو اسلام میں آئے، پھر اسلام کو اپنانے کی وجہ سے ان کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا، پریشان کیا گیا، تکلیفیں دی گئی ہیں، اذیتیں دی گئی، اور ابتدائے اسلام میں غربت، افلاس، تنگدستی، پریشانی، ابتلائیں، ہجرت، یہ سب چیزیں مسلمانوں پر ٹوٹ رہی تھی۔ ان حالات میں بسا اوقات ایک بار حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری سختیوں کے دن، تکلیفوں اور پریشانیوں کے دن کب ختم ہو؟ ہم نے بڑی تکلیفیں برداشت کی، 13 سال مسلسل، 13 سال مسلسل، اب تو جناب 13 سانس لینے کے لیے تیار نہیں، 13 سانس بھی ہم اللہ کے لیے کوئی تکلیف اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔
وہ 13 سال مکے میں ظلم کی چکی کے 2 پارٹوں میں پستے رہے، گھر والوں کی مخالفت، باپ کی مخالفت، بھائیوں کی مخالفت، برادری کی مخالفت، قریشیوں کی مخالفت، رؤساء کی مخالفت، پھر غربت، پھر افلاس، پھر فاقے، تنگ دستی، دوسری طرف سے اللہ کے احکامات کا نزول اور ان کی پیروی، پھر ہجرت کے مارے ہوئے، بھوک کے ستائے ہوئے یہ لوگ مکے سے چلے مدینے پہنچے، وہاں بھی تعاقب ہوا، کبھی ادھر سے حملہ، کبھی ادھر سے حملہ، کبھی ادھر سے حملہ، نہ کوئی کاروبار، نہ گھر، نہ بار، نہ کھانا، نہ پینا، غربت و افلاس انتہا۔ بدر میں مارکا ہوا، اگلے سال احد کا مارکا ہوا، پھر یہ لوگ اس قدر بے بس کہ سن 4 ہجری میں پیٹوں پہ پتھر باندھ کے اپنے مدینے کی حفاظت خندق کھود کر کے کرتے ہیں۔ ان حالات میں کبھی کبھار پیمانہ صبر لبریز ہو جاتا اور کہا کرتے کہ یا رسول اللہ، آپ اللہ کے سچے نبی ہیں؟ فرماتے ہاں میں سچا نبی ہوں۔ یا رسول اللہ، کیا اللہ ہماری مدد فرمائے گا؟ فرمایا ضرور فرمائے۔ تو کبھی کبھی یہ کہتے کہ اس موعود مدد کو کب آنا ہے، کہ اے اللہ کے رسول کب آئے گی؟ فرمایا اتنی جلدی 16-17 سال میں گھبرا گئے ہو، تم سے پہلے اللہ والے ایسے بھی آئے کہ جن کو نام رب کی وجہ سے اللہ کی محبت کے جرم کی پاداش میں ان کے سر پہ آڑا رکھ کر ان کے جسم کو چیر کر 2 ٹکڑے کر دیا گیا، لوہے کی کنگھیوں کے بڑے بڑے دندانوں سے ان کے جسموں کو نوچ ڈالا گیا، چھید ڈالا گیا، ان کو پیتل کی دیگیں آگ کی طرح دہکار کر ان کے اندر ڈال کے کوئلے بنا دیا گیا، ان کے جسم کو کاٹ کر ایک ایک ملک کو الگ الگ کر دیا گیا۔ فرمایا ابھی تم پر وہ باتیں تو نہیں آئی، ابھی تو فاقے ہی ہیں، پتھر ہی پڑے ہیں، کوئی نہ کوئی، لیکن وہ جو معیار تھا مصائب وہ ابھی تم پر نہیں آئے۔ تو کیا سمجھتے ہو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا اور جنت کا ٹکٹ جیب میں پڑ گیا؟ نہیں، اللہ جنت بھی آزمائش کر کے دیتا ہے، یہ الگ بات ہے، اللہ اپنی رحمت بھی فرماتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن جنت کے اعلیٰ درجے بھی اسی کو ملتے ہیں کہ جس کو اعلیٰ آزمائشوں میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ تو یہ حوصلے والے لوگ تھے، لیکن اس کے باوجود کیا سمجھتے جنت یوں ہی مل جائے گی؟ کسی عام جگہ بھی جانا ہو تو پہلے شکل صورت کو، پہلے اس کے شناختی کارڈ کو دیکھا جاتا ہے، اس جگہ جانے کے لائق ہے یا نہیں۔ یہ جنت نبیوں کی معیت، صدیقوں کی معیت، شہداء کی معیت، صالحین کی معیت، نیک لوگوں کی معیت، چلو ان کے برابر نہ صحیح، ان کے قدموں میں تو اللہ جگہ دے گا نا۔ تو یوں ہی اللہ اکبر، فرمایا کیا سمجھتے ہو، کیا گمان ہے تمہارا کہ یوں ہی تم جنت میں داخل ہو جاؤ؟ ان کا ہو نہ ہو ہمارا یہی ہے کہ ہم کچھ بھی کریں جنت میں پہنچ جائیں، کچھ بھی کریں، نماز نہ پڑھیں، اللہ کی نافرمانی کریں، اللہ کی حدوں کو پامال کریں، دین اور شریعت کے ساتھ بغاوت کریں، حلال حرام کی پرواہ ختم کر دیں، جو آتا جائے ہضم اور خراب کرتے جائیں، اور جناب حق اور باطل کی تمیز کو ختم کرتے جائیں، ہم جنت میں جائیں۔ کس نے کہا؟ غلط ہے یہ بات۔ اللہ پاک نے دونوں پہلو بیان فرمائے کہ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ نگار بن گئے ہو، کوئی پوچھنے والا نہیں، اے میرے حبیب میرے بندوں کو کہیے بے شک میں بخشنے والا مہربان بھی ہوں، میں غفور الرحیم بھی ہوں، لیکن ساتھ ان کو یہ بھی کہیے ان عذابی هو العذاب العلیم۔ اگر میرے حکموں کی پامالی کرو گے، میری حدوں سے تجاوز کرو گے، میرے خلاف بغاوت کرو گے، میری بات نہ مانو گے، میری بات کو ماننے کے بعد انکار کرو گے، تو ان عذابی والا عذاب العلیم، میں جتنا مہربان ہوں اتنا عذاب بھی ثبت کرنے والا ہوں۔ تو خوف خدا
اور رحمت کی امید، یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ اور جب انسان اللہ کی رحمت کا طلبگار ہوتا ہے تو پھر بھی وہ اچھے کام کرتا ہے، اور جب اللہ کے خوف سے ڈرتا ہے تب بھی پھر وہ برائی سے بچتا ہے اور نیک ہی کام کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت میں جانا ہے، خوف اور امید کے درمیان چلو، ایک طرف خوف خدا ہو، دوسری طرف رحمت خدا بندی کی امید۔ فرمایا کیا تم گمان کرتے ہو یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، جبکہ نہیں آئی تمہارے پاس ابھی مثالیں ان لوگوں کی، حالات ان لوگوں کے، واقعات ان لوگوں کے، خَلَوْا مِن قَبْلِكُم جو تم سے پہلے گزر چکے، یعنی ابھی ان حالات اور واقعات اور حادثات سے تم دوچار نہیں ہوئے جو پہلے لوگوں سے ہو چکے۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، پہنچی ان کو، میں نے اس دن بھی بتایا الباسا تنگی، اس کا معاشی اور مالی تنگی سے، غربت سے، افلاس سے، فقر سے، فاقے سے تعلق، اور الذرہ اس کا جسمانی تکلیف سے تعلق ہے، جسمانی طور پر کسی کو کوڑے مارے گئے، کسی کو آگ کے بستر پہ لٹایا گیا، کسی کو کچھ کیا گیا۔ فرمایا پہنچی ان کو تنگی اور تکلیف، یعنی مالی بھی اور جسمانی۔ کتنی ان کو تکلیفیں آئیں کہ وہ ہلا دیے گئے، جھنجھوڑ دیے گئے۔ حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک اتنی ان کو تکلیفیں آئیں کہ رسول بھی کہہ اٹھا اور رسول کے ساتھ ایمان لانے والے بھی کہہ اٹھے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے؟ یعنی اللہ تیری مدد کا وعدہ تو ہے لیکن آئے گی کب؟ کب تک ہم یہ مارے کھاتے رہیں؟ تو اس کے اندر بھی شکوہ نہیں ہے، الہاؤ زاری ہے کہ اللہ تیری مدد کب آئے؟ اللہ کو ہی پکارا نا، اللہ کو ہی یاد کیا نا۔ اللہ کو یہ ادا بڑی پسند ہے کہ جب کوئی غم زدہ بندہ اس کو پکارتا، جب کوئی تکلیف اور دکھوں میں گرا ہوا آدمی اللہ کو یاد، اللہ تو کب مدد فرما اتنی ان کو تکلیف آئی کہ ان کا پیمانہ صبر بھی لبریز ہو گیا، اور وہ بھی کہنے لگے کہ متی نصر اللہ، کب مدد اللہ کی آئے گی؟ جواب ملتا الا ان نصر اللہ قریب، ابھی حوصلہ رکھو، اللہ کی مدد قریب ہی ہے، آئے گی، دور نہیں ہے تم سے، ہے قریب، لیکن جب اللہ چاہے گا اللہ تمہیں سرخرو فرما دے گا۔ سمجھ آئی؟ تو اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ آنے والی ہے، بلکہ کہا قریب ہے، تمہارے قریب ہے۔ اللہ کی مدد کو دور نہ سمجھو، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میری محبت کا دعویٰ کرنے والا کہاں تک میرے نام کے لیے، میری محبت کے لیے میرے دشمنوں کی اذیتیں برداشت کرتا ہے۔ فرمایا جب تم ایسے ہو جاؤ گے نا، اللہ کی محبت میں غرق اور فنا ہو جاؤ گے، تو پھر اللہ اپنی جنت میں تمہیں داخل بھی فرما دے گا۔ اور جب بندہ اس سٹیج پہ پہنچ کر جان بھی ہار دیتا ہے نا، اللہ فرشتوں کا گروہ بھیجتا ہے کہ جاؤ میرے بندے کو جنت کی خوشخبریاں دے کر میری جنت میں لے آؤ، تاکہ وہ دل گرفتہ نہ ہو۔ تو فرشتوں کی بارات میں، فرشتوں کے جلوس میں وہ بندہ خدا اذیتوں سے جان چھڑا کے اللہ کی جنت کی طرف روانہ ہو۔ فرمایا جنت کا حصول اتنا آسان نہیں جتنا تم نے سمجھ لیا ہے۔